بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں ہوں اصغر چودھری. ایک نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. میرے ساتھ یہاں کی جانی پہچانی شخصیت ہے. بالخصوص یہ جو پورا سرکل، بلکہ اب تو تحصیل لورا ہے، تحصیل لورا سے بھی ہٹ کے ہم ناڑا ستوڑا کوالہ حالی تک بھی جائیں تو وہاں تک ان کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ہم کھڑے ہیں لورا ہاسپٹل میں. لورا ہاسپٹل کی تاریخ ہم پوچھیں گے طارق شمیم صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصغر چودھری صاحب، میں وائس آف لورا کے حوالے سے آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس ہمارے علاقے کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ اجاگر کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں، ہمارے مسائل جو ہیں، یہ ایوان بالا، ایوان زیریں، ہماری صوبائی حکومت کی ایوانوں تک ضرور ٹکرائیں گے اور ہماری کچھ سنوائی انشاءاللہ ضرور ہوگی. استاد جی بتائیے گا، جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ اس ہاسپٹل کی کب بنیاد رکھی گئی؟ اور یہ پہلے یہ بھی سنا ہے کہ یہ سول ہاسپٹل تھا، کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل، یہ بات سچ ہے کہ یہ اسپتال شروع میں سول اسپتال تھا. 1963 میں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ عمارت بنائی گئی، اور اس وقت عبدالقادر سنجرانی نام کے وزیر صحت مغربی پاکستان، اس زمانے میں چونکہ 1 یونٹ تھا تو مغربی پاکستان 1963 میں انہوں نے یہاں کا افتتاح کیا تھا. مطلب اس وقت اس لورے کی اتنی اہمیت تھی کہ مغربی پاکستان کا وزیر صحت لورا میں آیا اور اس نے یہ تختی لگائی. بالکل، یہ اس کی بلکہ یہاں پہ آپ کو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو تختی بھی لگی ہوئی ہے، شاید آپ کسی نے اکھاڑ نہ دی ہو، لیکن بہرحال یہاں پہ لگی ہوئی ہے، جو 1963 میں عبدالقادر سنجرانی وزیر صحت مغربی پاکستان اس زمانے میں یہاں کا افتتاح کیا گیا. اب اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تحصیل لورا کی، صرف تحصیل لورا کی 6 یونین کونسل جس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہے، تجاوز کر چکی ہے، اس سے ہٹ کے ہماری ڈسٹرکٹ ہری پور کی 3 یونین کونسل جو ہیں اس کے لوگ بھی اس اسپتال سے مستفید ہوتے ہیں. اور یہ اس کے بعد یہ سول اسپتال ختم ہو گیا. واللہ عالم اس کی کیا وجوہات تھیں، لیکن وہ ختم کیا گیا. پھر بعد میں اس کو RHC رولر ہیلتھ سینٹر میں اس کو کنورٹ کیا گیا، سیول اسپتال سے اسے رولر RHC میں تبدیل کیا گیا. بجائے اس کو کہ اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر بنانا چاہیے تھا یا کچھ ہونا چاہیے تھا، یہ بجائے سیول اسپتال کے اپ گریڈ ہونے کے اس کو RHC میں تبدیل کیا گیا. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ اسپتال تھا تو کھانا بھی یہاں پر مریضوں کو فری ملتا تھا، ان کے ساتھ لوائکین کو ملتا تھا، یہ سچ ہے؟ بالکل حقیقت ہے جی. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ہم بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ ہم نے سنا بھی ہے کہ اس زمانے میں یہاں پہ اس چھوٹے سے اسپتال میں ایڈمیشن کا سسٹم ہوتا تھا، ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہوتے تھے، اور ایڈمیشن میں جو لوگ تھے وہ ہم نے سنا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہاں پہ مریضوں کو بھی کھانا ملتا تھا اور ان کے ساتھ لوائکین کو بھی کھانا ملتا تھا، اور ادویات بھی یہاں پہ بالکل فری دی جاتی تھی. اچھا استاد جی، جو ہم نے ہسٹری تھوڑی سی لورا کی دیکھی، اب جو ریسرچ ہم نے کی ہے، یہ تو بڑا سیولائز لورا تھا. کیا یہ ظلم کس نے کیا کہ ہم سے ڈگری کالج بھی چھین لیا، تحصیل بھی چھین لی، اسپتال بھی چھین لیا؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ظاہرہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کی وجہ سے ہی میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 1978 میں یہاں پہ انٹر کالج بنایا گیا. اور انٹر کالج میں 4 انٹر کالج تھے جو بنے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 4 انٹر کالج جو ہیں ان کو ختم کیا گیا. اس میں ایک شیروان تھا، ایک لورا تھا، ایک شب قدر جو پشاور میں ہے، اور ایک عمرزئی وہ بھی پشاور میں ہے. یہ 4 کالج جو ہیں 1978 میں بنائے گئے اور پھر اس کو ختم کیا گیا. منظور شدہ جو کالجز تھے، میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے فرسٹ ایئر گورنمنٹ انٹر کالج لورا میں پڑھی ہے، اور اسی اسپتال میں آپریشنل تھا میں نے پڑھی ہے. ہم 6 اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ شروع میں، اور چونکہ ہم یہاں پہ داخل ہوئے تھے غالباً اکتوبر میں یا ستمبر میں، رزلٹ آؤٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، پشاور بورڈ ہوتا تھا، رزلٹ آؤٹ ہوا اس کے بعد ستمبر میں، مجھے یاد ہے ستمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر کے شروع میں ہم یہاں پہ داخل ہوئے. اور اسی اسپتال کا جو سول اسپتال کی بلڈنگ تھی جس کو اب نیا اسپتال بنانے کے بعد اس کو ڈیمالش کیا گیا، اسی جگہ پہ ہم نے کلاسیں لی. اور یہ 4 کالج جب ختم ہوئے تو باقی لوگ جو ہیں شب قدر، عمرزئی اور شیروان ہمارے ڈسٹرکٹ آباد میں، ان لوگوں نے وفود کی شکل میں اپنا رونا رویا اور وہ کالج ختم نہیں ہونے دیے. لیکن ہماری قیادت جو تھی وہ اس وقت بھی سوئی ہوئی تھی. ہمارا یہ کالج ختم ہوا اور پھر میں اور میرے ساتھ جو میرے 5 کلاس فیلو اور تھے، ہم 6 لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے. ہم ابتباد جو آج کل پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز کے نام سے مشہور ہے، اس زمانے میں اس کو ڈگری کالج کہا جاتا تھا. یعنی ڈگری پھر بڑا عرصہ اس کو ڈگری 1 بھی کہا جاتا رہا، لیکن وہ کالج وہاں پہ دیا گیا. اس زمانے میں ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر سید فدا اور شہنشاہ جو یہاں کے پرنسپل تھے، صابر کلوروی مرحوم
جو بڑا نام ہے ان کا اردو میں، وہ یہاں پہ تھے، جو بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ہمایوں صاحب تھے. یہ بہت مجھے ٹیچروں کے بھی نام یاد ہیں. اچھا، کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اسپتال ہے اس کے کسی ایریے میں وہ ایک کبڈی کا ایک ہوتا تھا پیڑ جہاں پر ہندو، سکھ اور مسلمان اکٹھی ٹیمیں کھیلتی تھی. یہ کوئی ہے آپ کے علم میں؟ جی، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں میں نے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ اس جگہ کو اس زمانے میں ایک محلہ تھا یہ لورے کا جس کا نام تھا سیر. یہ سیر جو ہمارے علاقے میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جن کا محلوں کا نام سیر ہیں، اور سیر وہ جگہ ہیں جو آبادی سے ذرا اونچی جگہ پہ واقع ہیں، ٹیلے پر واقع ہیں. تو یہ جگہ جو ہے، یہ اسپتال کی جگہ جو ہے، یہ بھی ہماری جو گھنی آبادی ہے لورا کی، اس سے ذرا اونچی آبادی پہ واقع ہے. تو اس کا تو میں نہیں سن سکا کہ یہاں پہ کبڈی کے کچھ ہوتے تھے، لیکن یہ مجھے پکی مستند بات ہے کہ یہاں پر سکھوں کی آبادی تھی اس محلہ سیر کے اندر، اور ایک گھنی آبادی تھی جہاں پہ لوگ یہاں پہ سکھ رہتے تھے. پھر شاید چونکہ یہ کافی بڑا علاقہ ہے، ممکن ہے کسی اگلے حصے میں کبڈی کے کچھ وہ چیزیں ہوتی ہوں، لیکن یہ میرے علم میں کم از کم نہیں. اچھا، ابھی یہ جو اسپتال کا جو نیا بلاک بنا ہے پچھلی کچھ حکومتوں کو، چلیں جس کا بھی کریڈٹ ہے، شکر ہے کسی نے کچھ کیا بھی ہے، اس سے آپ کچھ مطمئن ہیں؟ جی، میں اس بلاک سے اس حوالے سے تو میں مطمئن ہوں کہ ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ سہولتیں. آج پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز یہاں پہ کافی تعداد کے اندر موجود ہیں. میری ایک دفعہ ڈاکٹر فردوس صاحب جو اس کے انچارج ہیں، میری ان سے چند ماہ پہلے بات بھی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا جی کہ یہ ٹھیکیدار جو ہے اس نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. وہ مجھے اوپر اس جگہ پہ لے کے گئے جہاں پہ ٹائلیں، ابھی اس کی بلڈنگ کو تیار ہوئے میرے خیال میں کہ 3 سال یا 4 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا. تو وہ ٹائلیں جو ہیں وہ اکھڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا جی یہ ٹائلیں آپ دیکھ لیں کہ یہ پوزیشن ہے. پھر اس زمانے میں جب یہ اسپتال بن رہا تھا تو اس زمانے میں ہم نے اس ٹھیکیدار کو ریکویسٹ بھی کی، شور شرابہ بھی کیا کہ ایسی عمارتیں جو ہیں وہ کبھی بھی دوبارہ نہیں بنتی، آپ کام ٹھیک کریں. خیر اس نے ہمارے کہنے پہ پہلے جو ہو چکا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ کام اس نے بہتر کیا. کلامی معاف استاد جی، میں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، ایک اس اسپتال کے اندر ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کی چھت کے اوپر میرے خیال میں سیمنٹ کے بجائے مٹی لگے گی اور اب بڑے پودے وہاں پر اگے ہیں، جبکہ یہ جو عمارت جہاں پر ہم ابھی کھڑے ہیں یہ اگر اتنا عرصہ پہلے ہوا تو آج بھی اسی طرح مضبوط ہے. ہاں، یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ 1963 میں اگر اس کا افتتاح ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ 2-3 سال پہلے بنی ہوگی. تو اس زمانے کی یہ عمارت جو ہے، یہ اس کو تو مجھے اس کے اوپر تو چونکہ چادر چھت ہے، اس کے اوپر گھاس نہیں ہے، لیکن البتہ یہ شاید جو دوسری سائڈ آپ نے دیکھی ہو، اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہ یقینی طور پر ہوگی کہ جس کے اوپر کریڈٹ آپ دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے جی. یہ تو آپ نے اگر آج کے دن ہی کیا سرسوں پر ہتھیلی، اگر نہیں سرسوں ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا کریڈٹ آپ محکمہ صحت کو دیں گے؟ جی کیوں نہیں جی، ضرور دیں گے، بلکہ کریڈٹ محکمہ صحت کو کیا دیں گے، یہ کریڈٹ تو آپ کو دیں گے جنہوں نے آج کے اس پلانٹ فار پاکستان ڈے، جی یہ پلانٹ فار پاکستان ڈے ہے نا، تو پلانٹ فار پاکستان ڈے کے لیے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا. تو بہرحال آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ٹھیک نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر میں اکثر آپ کو داد بھی دیتا رہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس وجہ سے آپ یہ بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں، اب یہ اگر آپ نے کہیں کونے خدرے میں کسی بلڈنگ میں یہ تلاش کر لیا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج کے دن ہی آپ نے اس کا انتخاب کرنا تھا اور کر لیا آپ نے. تو یہ بہرحال یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے. یہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ، اگر ایسی کسی جگہ پہ ایسی بات ہے بھی تو یہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آئی ہے. ظاہر ہے کسی نے جیب سے نہیں دیا ہے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ، ہمارا ٹیکس کا پیسہ. اچھا استاد جی، ایک اور لورے کی تاریخ تھی، اسکول، تھانہ اور اسپتال. تھانہ تو ہم سے چھن گیا، وہ تاریخی بلڈنگ ختم ہو گئی، کوئی پتہ نہیں چلا وہ کہاں پر، اس کے پتھر بھی کہاں گئے. کیا مشورہ دیں گے آپ یہ صوبائی حکومت کو کہ اس تاریخی عمارت جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں؟ دیکھیں جی، میں تو صوبائی حکومت کو یہ مشورہ دوں گا کہ جس عمارت میں ہم کھڑے ہیں جو 1963 میں بنی ہے، یہ بالکل ٹھیک حالت میں ہے. کہیں ایک سائڈ پہ کہیں سے پتھر کا اگر 2-4 نکلے یا کوئی طوفان و باد و باران میں اگر کوئی ایک چادر اکھڑی ہو تو وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. تو میں حکومت خیبر پختونخوا اور بالخصوص محکمہ صحت کو، ان کو یہ گزارش کروں گا کہ اس عمارت کو وہ بنا کے رکھیں، اور یہ بڑے کام کی عمارت ہے. اور آج بھی اگر آپ اس کو گھوم کر کے دیکھیں تو کہیں شیشے 1-2 جگہ پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، باقی یہ بلڈنگ ویسے لگ تو بھوت بنگلہ ہی رہا ہے استاد جی. وہ بھوت بنگلہ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہاں اس کو آباد نہیں کیا گیا. اگر اس کو آباد، جس مکانوں کے اندر وہ کہا جاتا ہے نا کہ رونق جو ہوتی ہے وہ مکانوں سے نہیں ہوتی، مکینوں سے ہوتی ہے، تو مکین اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس آبادی کو بنا کے رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی. اگر کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ جو چھت کے اوپر جو سیلنگ کی لکڑیاں ہیں وہ بالکل سلامت ہیں.
लकड़ियों की सलामत हैं जी। इसके ऊपर जो चादर है वो अपनी जगह पे मौजूद है, अगर आप देखें तो इसकी जो ये पत्थर लगे हुए हैं ये भी बिल्कुल ठीक हालत में। और मैं ये कहूँ कि ये तो 1963 की बनी हुई है। 1946 में हमारा ये हाई स्कूल बना और 1948 में एक ऐसी बिल्डिंग बनी है जो आज 1905 का शदीद ज़लज़ला आया, और उस ज़लज़ले में दिलचस्प बात यह है कि मैं क्लास रूम के अंदर मौजूद था, बिल्डिंग इस तरह हिल रही थी, यानी 1905 में 2005 का 2005 का। तो 2005 में भी उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, और आज भी वो बिल्डिंग बहुत ठीक हालत में है। वहाँ पे क्लासरूम हैं, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो 1948 के बिल्डिंग को अगर इतने अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है तो 1963 में तो मज़ीद बाद में बनी है, इसको और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। उस्ताद जी, इसमें जो चीज़ें हमने देखी हैं कि मेरे ख्याल में वो इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखें ना, जिस तरीके से जाले नज़र आ रहे हैं हमें, और यहाँ पर गंदगी। और मैं एक और चीज़ बताऊं कि हम बड़े माहौल दोस्त अस्पतालों से तो इन चीज़ों को बड़ा दूर रखना चाहिए। मेरे ख्याल में तो कुर्बानी दे के ओजड़ी वगैरह सारी वहाँ पर फेंक दी गई है। बिल्कुल, अभी मेरी नज़रों से पड़ी है, ये इंतहाई गलत बात है। अब ये तो जो मकामी इंतज़ामिया है उसको इस बारे में सोचना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि शायद इनके पास स्टाफ कम है, और अगर कम भी है तो ये डिमांड करके इस बिल्डिंग को बचा सकते हैं, इस माहौल को बेहतर कर सकते हैं। बिलखसूस ये अस्पताल जो है ये कम अज़ कम यानी महकमा सेहत के हवाले से ये चूँकि हमें सफाई का दर्स देते हैं और सब साफ़ सुथरी जगह होती हैं, तो मैं तो बड़े ज़माने के बाद इस एरिए में आया हूँ, तो देख के मैं खुद भी हैरान हुआ हूँ कि आपकी नज़र तो बड़ी गहरी रहती है। लेकिन मैं इस साइड पे, चूँकि नया अस्पताल नया ब्लॉक जो है उस तरफ बनाया, कुछ में मसरूफियत के हवाले से भी डॉक्टर साहब से मेरी गायब बात होती रहती है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस एरिए से ना मैंने कभी उनको कहा है ना मैं आया हूँ। ये तो मैं दाद आपको देता हूँ कि आपने ये एक ऐसी चीज़ जो तलाश कर ली है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये एक अजूबा आपने तलाश कर लिया। ऐसी बात कि छतों के ऊपर, आप कहते हैं कि छतों के ऊपर पौधे उगे हुए हैं और प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर वो आपने तलाश कर लिए हैं। हथेली पर सरसों जमाई है महकमा सेहत ने। बिल्कुल, वो भी जमाई है, और असल तो ये कमाल तो आपका है जी, वरना मैं तो मकामी हूँ, आप तो गाय बगाए आते हैं, मैं मकामी हूँ और मेरी नज़र कभी यहाँ पे इस साइड पे नहीं पड़ी और आपने तलाश कर लिया। इसका मतलब है आप बहुत बारीकी से और गहराई से देखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, ये सारी आपकी सरपरस्ती है और ये हौसला अफजाई है कि शायद मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है। व्यूअर्स, हमने आपको तारीख दिखाई है, हमने तारिक शमीम साहब की ज़बानी आपको तारीख बताई है। ये विरसा है आपका, ये विरसा है लोरे का, ये एहलियान लोरा का और तहसील लोरा के रहने वालों का ये विरसा है। अगर हुकूमत महकमा सेहत इसको नहीं संभालती है तो यहाँ के बाशऊर शहरियों को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के ऊपर शिकायत करें, इसकी तस्वीर दें, ताकि ये कौमी विरसा महफूज हो सके। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।